الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صلوات پڑھے محمد خیر خالق کائنات اور مالک موجودات کے فرمان واجب اور احترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات کے دعوے داران ایمان کو خطاب کر کے خالق اکبر جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے تین حکم دے رہا ہے اور ایک برے کام سے روک رہا ہے۔ احکام یہ ہے، فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ دوسرا حکم اس وقت تک نہ مرو جب تک پہلے صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جاؤ۔ تیسرا حکم یہ ہے، فرماتے اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس کام سے روک رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، اختلاف سازی نہ کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ صلوات پڑھیں محمد خالق کائنات بے شمار احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہم پر یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ذات ذوالجلال، اپنے پیغمبر خاتم اور ان کی آل یعنی ائمہ اطہار کی مرتبہ عطا فرمائی۔ دنیا میں ان لوگوں کی کوئی کمی نہیں، کروڑوں کی تعداد میں رہ بیٹھتے ہیں جو کہتے ہیں خدا کوئی نہیں، پھر ان لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں، وہ بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو کہتے ہیں ہمارا پیغمبر خاتم رسول خدا نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ باقی لوگوں کو چھوڑ کر اسلام کے 72 فرقے یہ کہتے ہیں ایڑی اور اولاد ایڑی امام خدا نہیں۔ اگر ووٹنگ کرائی جائے تو شاید خدا کے منکروں کی تعداد بڑھ جائے، پیغمبر خاتم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کی تعداد اقرار کرنے والوں سے بڑھ جائے، اور علی ولی کی امامت کا انکار کرنے والوں کی تعداد کئی گنا اقرار کرنے والوں سے زیادہ نظر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت جسے کہتے ہیں یا ووٹنگ، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اقبال کہتے ہیں طرز جمہوری غلام پختہ کار شو کہ از مغرب دو صد ہر فکر انسان نمی آیت۔ کہتے ہیں جمہوریت سے بھاگو تے کسی پختہ دار، کسی سمجھدار آدمی کا دامن پکڑو، کیونکہ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے ایک طرف ہوں 200 گدھے، ایک طرف ہوں 199 افلاطون جیسے سمجھدار، تو ممبر انہی کا بنے گا جن کا ایک گدھا زیادہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں 200 گدھوں کا مغز اکٹھا کیا جائے تو ایک انسان کا دماغ نہیں بن سکتا۔ تو بہرحال جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ سارا قرآن چھلک رہا ہے آدم سے لے کر خاتم تک، علی ولی سے لے کر مہدی دین تک، ہر دور میں اکثریت کافروں کی رہی ہے، مسلمان تھوڑے نظر آتے ہیں۔ اکثریت بے ایمانوں کی رہی ہے،
मोमिन और दीनदार थोड़े नजर आते हैं। अक्सरियत हमेशा बेअक्लों की रही है, अक्लमंद थोड़े नजर आते हैं। हर दौर में अक्सरियत नाशुक्रों की रही है। वकलीलों मिन इबादी शकूर, और अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे थोड़े नजर आते हैं। तो पता चला हर जगह खालिक ने अकलियत की मदह की है और अक्सरियत की मजम्मत की है। तो लिहाजा हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। उसने सबसे पहले हमें मार्फत तौहीद अता फरमाई, अपनी जात का इकरार करने की सआदत अता फरमाई। फिर सारे नबियों का उमूमन और पैगंबर खातम की खुसूसन हमें मार्फत भी अता फरमाई, उनकी उम्मती होने का शरफ भी अता फरमाया। और पैगंबर अकरम के बाद सबको छोड़कर अली और औलाद अली के दामन विलायत को इमामत को थामने की सआदत अता फरमाई। यही वजह है कि हमारी खुशी हो या हमारा गम, हमारी खुशी और का पैमाना सिर्फ एक है, और वो है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर वो खुश हैं, हम खुश नजर आते हैं, वो गमनाक हो, हम सफे मातम बिछाते हैं। उनकी विरासत हो, हम जश्न मनाते हैं। उनके सोम के दिन हो, हम सफे मातम बिछाते हैं। उनके जश्न हो, हम अपने मरने वालों को भूल जाते हैं। उनका सोग हो, उनके गम के दिन हो, हम अपने नवमौलूद बच्चों की विलादत को भी भूल जाते हैं। तो लिहाजा उस खालिक अकबर का ये भी एहसान, उसने एक बार हमें हयात मुख्तार में सरकार मुसय्यद शुहदा रूही व अरवाहुल आलमीन और फिदा का पुरसा देने पैंतन पाक की खिदमत में पैगंबर इस्लाम, हैदर करार, खातून क़यामत और हसन मुज्तबा और खुसूसन साहिबुल असर व ज़मान की बारगाह में उनकी शहादत का पुरसा देने की हमें सआदत अता की है। आज पूरी कायनात में जहाँ भी मुहिब्बान अली और मुहिब्बान आले अली मौजूद हैं, उनके यहाँ सफे मातम बिछी हुई है। सोग मनाने की तैयारियां शुरू हैं, बल्कि कल से मुहर्रम का अशरा शुरू हो चुका है। लेकिन वो लोग भी हैं और जिनकी कोई किल्लत नहीं बल्कि कसरत में मौजूद है, कि दावत तो करते हैं कि हम भी आले मोहम्मद को मानते हैं, लेकिन इनकी खुशी हो तो वो खुश नजर नहीं आते, इनकी गमी हो तो वो गमनाक नजर नहीं आते। ये वो अंदाज़ मोहब्बत है जिसको अक्लमंद समझने से कासिर और आजिज़ नजर आता है। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आज माशाअल्लाह यहाँ का अशर शुरू हो रहे हैं। जिला जंग में आदत है कि आमतौर पर 2 मुहर्रम को शुरू करते हैं और सड़ मुनाते औले बढ़ गए पहला दिन, और माशाअल्लाह फिर मईद पूरा 1 घंटा लेट शुरू हो रही है। 12 बजे खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन अब 12 बजे शुरू हो रही है। तो ये न समझे कि इतना भी ऐसा होगा। आज भी मैंने तो कोशिश की थी नाश्ते वाश्ते की, कोई जरूरत नहीं, टाइम की पाबंदी करनी चाहिए। सबने कहा कि पहला दिन है, पहला दिन है, तो लिहाजा लेट हो गई, माजरत चाहूंगा। और इंशाअल्लाह 1 मिनट की भी कोशिश करेंगे कि न तकदीम हो न ताखीर हो, क्योंकि हमारी इस मजलिस और आजादारी का दूसरे बाहर करने वालों पर असर पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से किसी के टाइम में कोई खलल पड़े, जो पहले पढ़ते हैं या बाद में पढ़ाते और पढ़ते हैं, ताकि कोई डिस्टर्ब न हो। और इंशाअल्लाह ये कल से सिलसिला बिल्कुल आगे की तरह, पहले की तरह इंशाअल्लाह बहाल हो जाएगा। खालिक कायनात हमें सही आजादारी मनाने की सआदत फरमाए, पढ़ने वालों को भी सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और सुनने वालों को भी सही मसाइब और फजाइल और आकाम
اور مواعظ سننے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور ضروری ہے کہ جب اشر محرم گزر جائے تو ہمارے اندر ایک مثبت تبدیلی نظر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ جو محرم سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تو محرم کے اشرے کے بعد بھی بے نمازی نظر آئے، جو پہلے جھوٹ بولنے کا عادی ہے محرم کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہوا نظر آئے، جو پہلے برے کام کرتا تھا محرم الاحرام کا عشرہ سننے کے بعد، کربلا والوں کے فضائل و مصائب سننے کے بعد، ان کی قربانیوں کا ذکر سننے کے بعد، اس کے بعد محرم کے عشرے کے بعد بھی اس کی وہی بے چال نظر آئے نہیں۔ محرم کا تقاضا ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی لائے، لہذا ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خالق اکبر ساری دنیا کو خواب غفلت سے جگائے تاکہ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین، اور ہم جو حسینی ہیں شمع حسینیت کے پروانے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے دیوانے ہیں۔ محرم کا عشرہ گزرنے کے بعد ہمارے اندر مثبت تبدیلی آنی چاہیے، یعنی شہید کربلا کو رونا بھی چاہیے، ان کے فضائل پہ خوش بھی ہونا چاہیے، پر جو مقصد شہادت حسین تھا اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ امام علی مقام نے اتنی قربانیاں جو پیش کی تو ان کا ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا، غرض کیا تھی، غایت کیا تھی۔ کیونکہ جب تک مقصد کو سامنے رکھا جائے تو صرف تصویر بہانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، مجلس پڑھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو مقصد کیا تھا؟ افعال یزیدی مٹ جائے، مظلوم سے الفت پیدا ہو، اس واسطے ان کے درد بھرے اعمال سنائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہر عقل مند کا کوئی مقصد ہوتا ہے، میرے کو من یرید الدنیا ومیرے کو من یرید الآخرہ، کوئی دنیا کے طلبگار ہے، کوئی آخرت کے طلبگار ہے۔ دنیا والے چاہتے روٹی اچھی ہو، کپڑا اچھا ہو، مکان اچھا ہو، اور جو آخرت کے طلبگار ہیں وہ کہتے ہیں عاقبت اچھی ہو، آخرت اچھی ہو، مرنے کے بعد مقام اچھا ہو۔ دنیا کا دکھ سکھ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، دنیا کی عیش و عشرت بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، دنیا کے کھانے دانے بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ تو سید الشہداء نے یہ وہ قربانی پیش کی جس کی آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی کے حالات میں مثال نظر نہیں آتی، کوئی نظیر نظر نہیں آتی۔ کسی نبی اور ولی نے اولاد ذبح کرائی، کسی نے جائیداد کرو کرائی، کسی نے جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن سید الشہداء نے بیعت الوقت تو وہ قربانیاں پیش کی ہیں جو سارے نبیوں اماموں نے مل کر پیش کی ہے۔ یہاں وطن چھوڑا بھی ہے اور جنگل کربلا کی طرف رخ موڑا بھی ہے، جائیداد بھی کرو کرائی ہے، اولاد بھی ذبح کرائی ہے، بھانجے بھتیجے اور بھائی بھی شہید کرائے ہیں، عصمت ماں بہنوں بیٹیوں کے برقعے بھی لٹوائے ہیں، اور آخر میں اپنی گردن کٹوا کر لوگ جگہ پہ بلند کرائی بھی ہے، اور پھر دیار اور امثال میں پھروائی بھی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ ان کا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خدینی۔ امام علی مقام نے زبان حال سے پکار کے کہا، اے تیرو اے تلوارو، اگر میرے نانے کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچ سکتا تو آؤ تم اپنی پیاس بجھاؤ، زہرا کے لال کا نازک تن و بدن حاضر ہے۔ دنیا مان گئی اور جان گئی کہ سردار
نزاد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسن حسین امام نے گردن تو کٹوا دی بھگوا گھر لٹوا دیا پورا قبلہ کٹوا دیا پر یزید کے نجس ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا تو یوں سمجھو کہ حقا کے بنا لا الہ حسن حسین گویا پیغمبر اکرم نے بنیاد نہیں رکھی بلکہ حسین ابن علی نے توحید کی بنا رکھی ہے اسلام کی بنیاد رکھی ہے اور ایسی بنیاد رکھی ہے کہ صبح قیامت کے طلوع ہونے تک اب کوئی پہلے تو شمر اور یزید پیدا نہیں ہوگا اور اگر پیدا بھی ہو اور لاکھوں کی تعداد میں ہو لیکن ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں نہ کوئی حسین کا نام مٹا سکے گا نہ کوئی ان کا نام مٹا سکے گا نہ ان کی کوئی شان گھٹا سکے گا نعرہ تکبیر اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کانتر سلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نہ یزید کی مجفا رہی نہ زیادہ ستم رہا جو رہا تو نام حسین کا اسے زندہ رکھتی ہے کربلا تو انشاءاللہ یہ خالق اکبر کا ہم پر احسان ہے اور ہمیں اس احسان کی قدر کرنی چاہیے اور قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس جو نعمت اس نے دی ہے اس کی قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے جو نعمت عطا کی ہے اس کو وہاں صرف کیا جائے جہاں خالق اکبر نے حکم دیا تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں خالق اکبر نے 3 حکم دیے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ علیم بھی ہے اللہ حکیم بھی ہے علیم اتنا کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور حکیم اتنا دانا اتنا اس کا کوئی قول اس کا کوئی فعل اس کا کوئی امر اس کی کوئی نئی حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہے تو پہلا حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ہماری دماغ کی سوئی آ کر یہاں روک گئی اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب اللہ تو ہمارا خالق ہے اللہ تو ہمارا مالک ہے اللہ ہمارا رحمان ہے اللہ ہمارا رحیم ہے اللہ ہمارا کریم ہے اللہ تعالیٰ رؤوف ہے اللہ مہربان ہے لہذا اس سے ڈرنے کا کیا مطلب ہم نے یہ جملہ یاد کر لیا اور کہنے لگے کہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ڈرو تو تھانے دار سے ڈرو پولیس والوں سے ڈرو فوج والوں سے ڈرو دشمنوں سے ڈرو سانپوں سے ڈرو بچھوؤں سے ڈرو گیتوں سے ڈرو میں کہتا ہوں اللہ کے ڈرنے کا کیا مطلب آؤ وارثان علم قرآن سے پوچھتے ہیں صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کوئی ڈراؤنی شے ہے اللہ کوئی ہیبت ناک شے ہے اللہ کوئی معاذ اللہ ہولناک یا کوئی خطرناک شے ہے بلکہ فرماتے جب تمہیں یقین ہے کہ اللہ تمہارا خالق بھی ہے اللہ تمہارا مالک بھی ہے اللہ تمہارا خالق بھی ہے اللہ تمہارا مہربان بھی ہے اللہ تمہارا منعم بھی ہے اللہ تعالیٰ تمہارا محسن بھی ہے اور اتنے احسانات اس نے کیے ہیں کہ تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی مخالفت کرنے سے ڈرو اللہ کی حکم عدولی کرنے سے ڈرو یعنی اللہ کی فرما برداری کرو اللہ کی تابعداری کرو اللہ کے حکم کے سامنے گردے کو جھکا دو یہ نہ کہو کہ یہ حکم یوں کیوں ہے کہ وہ حکم ہوں کیوں ہے
اس بات سے خدا نے روکا کیوں ہے کہ اس پرانے کام کا اللہ نے حکم کیوں دیا ہے؟ فوجی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ یہ سوچے کہ افسر نے کل کیوں کہا تھا ایڈوانس کرو، کہ آج جو کہتے پیچھے ہٹو۔ اس کا کام یہ کہ جو آگے حکم دے جان ہتھیلی رکھ کے بھی اس کی تعمیر کرے، کل کہہ دے آگے بڑھو تو آگے بڑھتا ہوا نظر آئے، آج کہہ دے آگے پیچھے ہٹو تو یہ پیچھے ہٹتا ہوا نظر آئے۔ پالیسی جانے، اس کی حکمت جانے اور افسر اعلیٰ جانے۔ لہذا اس لیے معصومین نے فرمایا نجل مسلمون وحلق المتکلمون، جو اللہ کا حکم سن کر گردن کو جھکا دیتے ہیں، تعمیر میں لگ جاتے ہیں، وہ نجات پا جائیں گے۔ اور جو عمل نہیں کرتے پھر باتیں بناتے، اللہ نے یوں کیوں کہا کہ اس طرح کیوں کہا، جو باتیں بناتے رہتے ہیں اور تعمیر حکم نہیں کرتے کہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ مصلحت جانے اور خالق اکبر جانے، یا محمد و آل محمد علیہ السلام جانے کہ نماز پڑھنے میں حکمت کیا ہے، نکاح کرنے میں مصلحت کیا ہے، زنا کرنے میں خرابی کیا ہے، شربت میں فائدہ کیا ہے، شراب میں نقصان کیا ہے۔ لہذا وہ جانے اور ان کا کام، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جس چیز کا خدا مصطفیٰ اور آنے والا حکم دے دے ہم فوراً تعمیر میں لگ جائیں، اور جس برے کام سے روک دے ہم اس سے اپنے دامن کو بچائیں۔ ایک بندے کا اور ایک غلام کے اس کے سوا کوئی اور وظیفہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا پہلا حکم دیتا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ معصوم نے فرمایا کہ اس کی مخالفت سے ڈرو، حکم عدولی سے ڈرو۔ پیغمبر اکرم نے جناب ابو ذر غفاری کو حکم دیا تھا، یا ابا ذر لا تنظر الى ثمر الصغیرہ بل انظر الى من عصیتہ۔ جب اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ ہو تو یہ نہ دیکھو گناہ صغیر ہے کر لو، یہ کبیر ہے یہ نہ کرو، گناہ کے چھوٹے بڑے ہونے پہ نظر نہ کرو، بلکہ اس ذات ذوالجلال کی عظمت اور اس کی جلالت پر نظر کرو کہ جس کی حکم عدولی کرنا چاہتے ہو وہ ذات کس قدر عظیم ہے، وہ ذات کس قدر جلیل ہے۔ اگر اللہ کی عظمت کو تصور کرو گے تمہیں چھوٹے گناہ بھی بڑے نظر آئیں گے۔ لہذا کبھی گناہ کو معمولی نہ سمجھنا، کبھی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا، کبھی آگ کو معمولی نہ سمجھنا، کبھی اپنے دشمن کو معمولی نہ سمجھنا۔ جس نیکی کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، یہ 2 رکعت نفل میں کیا دھرا ہے، ہو سکتا ہے وہ 2 رکعت نفل تمہیں جنت میں لے جائے۔ یہ چھوٹا سا گناہ یہ تو تم معمولی سمجھ رہے ہو سکتا ہے تمہیں جہنم میں دھکیل دے۔ یہ چھوٹی سی آگ کی چنگاری جسے معمولی سمجھ رہے ہو سکتا ہے جب یہ ہوا کا شعلہ ہوا چلے تو یہ شعلہ جوانہ بن کے پورے شہر کو خاک کی طرح بنا دے۔ اور جس دشمن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا چراغ بجھا دے۔ کبھی نیکی کو حقیر سمجھ کے ترک نہ کرو، کسی گناہ کو حقیر سمجھ کے اس کا ارتکاب نہ کرو، کبھی آپ کو معمولی نہ سمجھو اور کبھی دشمن کو حقیر نہ سمجھو۔ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیا پتا کہ کب وہ حملہ کر کے تمہاری زندگی کا چراغ گول کر دے۔ تو لہذا گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، کوئی گناہ بڑے ہوتے ہیں کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو بندہ وہ ہے جو گناہ کے چھوٹے بڑے ہونے پر نظر نہ کرے بلکہ خالق اکبر کی جلالت پر، اس کی کبریائی پر، اس کی بڑائی پر نظر کر کے چھوٹے گناہوں سے بھی دامن کو بچا لے۔ اگر چھوٹوں سے بچائے
بڑے گناہ سے بھی بچ جائے گا، لیکن اگر چھوٹے گناہ پہ گناہ کرتا رہا تو پھر انجام اللہ جانے۔ فرماتے لکان عاقبۃ الذین اساءوا سوءا کذبوا بآیات اللہ، جو گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، ایک گناہ کیا پھر دوسرا کیا پھر تیسرا کیا پھر چوتھا کیا پھر پانچواں کیا، یہ چھوٹا گناہ ہے کوئی حرج نہیں، وہ چھوٹا ہے کوئی عیب نہیں، یہ چھوٹا ہے کوئی نقص نہیں، یہ وہ چھوٹا ہے کوئی بڑا برائی نہیں۔ اگر گناہ پہ گناہ کرتا رہا تو اللہ فرماتے ہیں جب موت کا وقت آئے گا وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا کے مرے گا، ایمان یہی رہ جائے گا کہ ایمان بے ایمان قبر میں چلا جائے گا۔ اس لیے کبھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر۔ اب اللہ کی بڑائی کیسے ذہن میں آئے کہ اللہ سے آدمی ڈرے کہ اللہ ناراض ہو گیا تو میرا کچھ نہیں بچے گا۔ فرماتے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، پہلے یہ سوچو تمہیں رزق دینے والا کون ہے، پھر سوچو تمہارے نفع نقصان کا مالک کون ہے، کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے۔ ان چیزوں پہ جب غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا ہمارا وجود عطا کرنے والا ہے تو اللہ، ہمیں رزق عطا کرنے والا ہے تو اللہ، ہمارے آباء و اجداد کو آدم تک چلے جاؤ ان سب کا خالق مالک ہے تو اللہ، ہمارا نفع ہے اس کے قبضے قدرت میں، ہمارا نقصان ہے اس کے قبضے قدرت میں، ہمارا سود و ضیاع ہے اس کے قبضے قدرت میں۔ اللہ راضی ہو جائے ساری دنیا کی ناراضگی کوئی بگاڑ نہیں سکتی، اور اللہ ناراض ہو جائے ساری دنیا کی رضا بندی آدمی کا کوئی سوال نہیں سکتی۔ لہذا اگر یہ یقین ہو جائے کہ میرا سب کچھ میرے اللہ کے قبضے میں ہے تو پھر یقیناً بندہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرے گا کہ اگر وہ ناراض ہو گیا مجھے مارنا چاہا تو کوئی بچا نہیں سکے گا، اگر اللہ راضی ہو گیا میری زندگی کو بڑھانا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، خدا مجھے اولاد و جائیداد دینا چاہے گا تو کوئی ٹوک نہیں سکے گا، خدا مجھے معلوم رکھنا چاہے گا تو کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا۔ معصومین فرماتے ہیں ہر بندے کے دل میں ایک خوف کا خانہ ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے، اس میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کی عظمت آ جائے، پھر بندہ کائنات کی کسی شے سے نہیں ڈرتا، اور اللہ کے خوف سے خانہ خالی ہو جائے آدمی ہوا کے جھونکوں سے بھی ڈرتا ہے، خس و خاشاک سے بھی ڈرتا ہے، جنوں انسانوں سے بھی ڈرتا ہے۔ لہذا اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، ساری دنیا کے خوف سے آزاد ہو جاؤ گے۔ سلام پڑھو محمد وآل محمد پر۔ لہذا اللہ فرماتے اتقوا اللہ، اب دیکھنا یہ ہے اگر ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے 4 فائدے کم از کم گنوائے ہیں۔ فرماتے پہلی بات تو یہ کہ تم قرآن سے ہدایت حاصل کر سکو گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن وہ کتاب ہے جس کی سچائی اور صداقت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، پر اس سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی الہی موجود ہے۔ پتہ چلا اگر ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے، عظمت خدا سے خالی ہے تو قرآن بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے قرآن کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں فیصلہ کر دیا کہ میں نے قرآن اتارا تو
عالمین کے لیے ہے، اس نبی کے اوپر ہے جو رحمت للعالمین ہے، پر فائدہ انہیں کو دے گا جن کے ہاتھ میں تقوی کا دامن ہے۔ ہدی للمتقین، لہذا قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے تو تقوی کا دامن تھامنا پڑے گا، تقوی کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ دوسرا فائدہ اللہ فرماتے ہیں اللہ یحب المتقین، میں اللہ جو پیار کرتا ہوں تو متقیوں سے۔ متقی لوگ وہ ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، اور جن سے اللہ پیار کرے ان سے مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں، اور جن سے مصطفیٰ پیار کرے ان سے میں ابرار بھی پیار کرتے ہیں، علی سے لے کر باقی دین تک بارہ امام بھی پیار کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، محمد و آل محمد کے پیارے بننا چاہتے ہیں، تو پھر دولت نہیں تقوی کی ضرورت ہے، حسن و جمال کی نہیں، ہنر و کمال کی نہیں، تقوی الہی کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں تقوی کا دامن ہے، ہم محبوب خدا بھی ہیں، محبوب مصطفیٰ بھی ہیں، اور محبوب آل ابا بھی ہے۔ کون نہیں مومن چاہے گا کہ اس سے اللہ پیار کرے، محمد و آل محمد پیار کرے؟ اگر ان ہستیوں کا پیارا بننا ہے تو متقی بن جاؤ، آگے بڑھو۔ تیسرا فائدہ فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، ساری دنیا دعوے کرتی ہے ہمیں اللہ سے پیار ہے، ہم اللہ کو پسند کرتے ہیں، ہم اللہ کی عظمت کے قائل ہیں، ہم اللہ کی جلالت کے قائل ہیں، ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، اللہ کو پیار سے دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کائنات میں کوئی میرا محب ہے تو صرف متقی لوگ ہیں۔ لوگ فیصلہ ہو گیا، اگر کائنات کے سارے لوگوں میں اللہ کے کوئی محب ہے تو بھی متقی لوگ ہیں، اگر کوئی محبوب خدا ہے تو پھر بھی متقین ہیں۔ یہ تین فائدے ہو گئے۔ اب آگے بڑھو۔ مولا علی کو ساری دنیا ماننے کی کوشش کرتی ہے، ہم کہتے ہیں مولا کو پہلا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مولا کو چوتھا مانتے ہیں، کوئی مولا کو خدا مانتا ہے، کوئی مولا کو مرتضی مانتا ہے، کوئی مولا کو امام مانتا ہے، کوئی کچھ مانتا ہے کوئی کچھ، لیکن ہماری اذان گواہ ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ اگر علی امام ہے تو صرف متقیوں کے ہیں، فاسق و فاجروں سے علی کا کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے دوستو اگر مولا علی کا غلام بننا چاہتے ہو تو تقوی کا لباس دے کے بدن کرنے کے بغیر متقی بننے کا بھی کوئی اور طریقہ کار نہیں۔ علی امیر المومنین ہے اور امام المتقین ہے۔ اگر مولا علی کا رعایا بن کے رہنا ہے تو اپنے اندر ایمان کی شمع روشن کرنا پڑے گی، کیونکہ بے ایمان علی کا رعایا بن کے نہیں رہ سکتا۔ اور اگر مولا علی کی غلامی اختیار کرنی ہے تو لباس تقویٰ دے کے بدن کرنا پڑے گا، کیونکہ علی ہے امام المتقین۔ جب علی نے اپنا غلام بنا لیا تو قیامت والے دن جہاں امام جائیں گے ان کے غلام بھی ان کے ساتھ جائیں گے، اور علی تو وہ امام ہیں جو کسیب الجنت والنار بھی ہیں، امام الابرار بھی ہیں، اس لیے وہ جنت کا ٹکٹ دینے والے بھی ہیں۔ تو یقیناً جب علی جنت میں جائیں گے تو اپنے غلاموں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، کیونکہ علی لجپال امام ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پڑھو۔ اب ذرا آگے بڑھو۔ پانچواں فائدہ تقوی کا،
اور وہ یہ ہے کہ جتنے اہل مذاہب ہیں ایک کمیونسٹوں کو چھوڑ کر، کمیونسٹ تو کہتے خدا ہی کوئی نہیں، جب خدا کوئی نہیں تو پھر جزا بھی کوئی نہیں، سزا کوئی نہیں، جنت بھی کوئی نہیں، معاذ اللہ جہنم بھی کوئی نہیں، ان کو چھوڑ دو تو خدا فرماتے وہ انسان کہلانے کے حقدار بھی نہیں۔ لہذا جتنے مذاہب والے لوگ ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی زرتشت ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، جس مذہب و مسلک سے، جس مسلک کا، جس دین سے اس کا تعلق ہے ہوتا رہے، لیکن دیکھنا یہ ہے ان کے دین و مذہب کو ماننے کا مقصد کیا ہے۔ سارے جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قالو، اللہ فرماتے ہیں یہودی کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا، اور نصرانی کہتے ہیں من كان نصارا، جنت میں وہ جائے گا جو یہودی ہوگا، اور نصرانی کہتے ہیں جنت میں وہ جائے گا جو عیسائی ہوگا، ہندو کہتے ہیں جنت میں وہ جائے گا جو رام چندر کا نام لیوا ہوگا، سکھ کہتے ہیں جنت میں وہ جائے گا جو گرو نانک کا قائل ہوگا، مسلمان کہتے ہیں کہ جنت میں وہ جائے گا جو پیغمبر خاتم کا کلمہ پڑھے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کیا تو میرے دوستو، عزیزوں، بزرگوں، آؤ قرآن پڑھو کہ جنت اور جہنم کا خالق اور مالک کیا کہتا ہے۔ فرماتے العاقبۃ للمتقین، میں نے جنت متقیوں کے لیے بنائی ہے، والنار للمعاندین وغرت الجحیم للغابین، اور جہنم کی آگ اگر بھڑکائی ہے تو باغیوں کے لیے، داغیوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، فاسقوں فاجروں کے لیے، بے حکم عدولی کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا اگر جنت میں جانا ہے تو تقوی والا لباس پہن کے جانا پڑے گا، اور جہنم میں جانے کا شوق ہے تو پھر بغاوت والا، شقاوت والا، اللہ کی نافرمانی والا لباس زیب بدن کرنا پڑے گا۔ لہذا جس طرح دنیا میں سکولوں کے یونیفارم ہوتے ہیں، کہیں چٹا، کہیں سبز، کہیں نیلا، کہیں پیلا، اس طرح ججوں کا لباس ہوتا ہے، وکیلوں کی خاص جو یونیفارم ہوتا ہے، جب تک وکیل وہ لباس نہ پہنے عدالت میں جا کر کیس نہیں لڑ سکتا، جج جب تک جو والا لباس نہ زیب بدن کرے عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح بیان کروں گا جنت میں جانے والا بندہ جب تک جنتیوں والا لباس نہیں پہنے گا، نہ زبان جنت، نہ دروازہ کھولے گا جنت میں داخل ہونے دے گا۔ اب جنتیوں کا لباس کیا ہے؟ وہ لباس تقویٰ، وہ تقوی والا لباس ہے، وہ متقیوں والا لباس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہے تو وہ بھی دل میں، اگر اللہ سے پیار ہے تو وہ بھی دل میں، اللہ کا خوف ہے تو وہ دل میں، ہری بری کو کوئی مانتا ہے تو وہ بھی دل میں، قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ بھی دل میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دل تو ہمیں نظر نہیں آتا، اس کی ذہنی علامت کیا ہے تاکہ ہم اس کو دیکھتے جائیں اور فیصلہ کرتے جائیں کہ فلانے کے دل میں تقویٰ ہے، فلانا متقی ہے، فلانا پرہیزگار ہے، فلانا جنت میں جانے کا حقدار ہے، فلانا حیدر قرار کا حقدار ہے، فلانا بندہ سید الشہداء کا عزادار ہے۔ اس کی ذہنی علامت کیا ہے؟
کیونکہ ہم ظاہر بین ہیں، ہم دل پر تو نظر نہیں رکھتے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے یا بے ایمانی ہے، اللہ سے محبت ہے یا اللہ سے نفرت ہے، نبی و علی سے پیار ہے یا ان سے بغض ہے۔ دلوں کا معاملہ تو یہ دل والا جانتا ہے یا خدا جانتا ہے جو علیم و بذات صدور ہے۔ اس لیے امام المتقین نے اس کی ذہنی علامت مقرر فرمائی، فرمایا اگر میرا غلام بننا ہے تو لباس تقویٰ دیتے بدل کرو، اور اگر متقی بننا ہے، میرا غلام بن کے جنت میں جانا ہے تو دو کام کرو تو پتہ چل جائے گا تمہارے اندر تقویٰ ہے۔ وہ مولا دو کام کون سے ہیں؟ فرمائے آئینونی بے ورن وطب ور بے ورن وجتہاب، جن چیزوں کو شریعت واجب کہے ان پر عمل درآمد کرو، اور جن چیز برے کاموں کو شریعت حرام ٹھہرائے ان سے دامن کو بچاؤ۔ جس دن واجب کاموں پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے اور جن برے کاموں سے دامن کو بچانے لگ جاؤ گے تو تم میرے غلام بن جاؤ گے اور میں تمہارا امام بن جاؤں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت والے دن جہاں آپ جاؤں گا تو میں ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا۔ جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے بس جی، یہ شوق ہے تو پھر متقی بننے کا ارادہ نہیں ہے، ورنہ مولا نے اتنی بڑی خوشخبری دی، فرماتے بھائی کہ ضامنوں میں فلاجکم، واجب کاموں کو ادا کرتے جاؤ، حرام کاموں سے دامن کو بچاتے جاؤ، پھر کہنا میں علی تمہاری جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بندہ جنت کا شوقین ادھر نظر آیا، صلوات پڑھو محمد و آل محمد کا، لیکن ہم تو نعرہ تب لگائیں کہ جب یہ کہا جائے کہ واجبات میں کیا رکھا ہے تے محرمات میں کیا رکھا ہے، واجب بجا لانے کی ضرورت نہیں، حرام سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس شاہ جانے دے راہ جانے دے جانے جائری۔ جب یہ کہا جائے تو پھر بڑے نعرے لگتے ہیں، پر اس جیسا احمق دنیا میں کوئی نہیں کہ اپنا دین برباد کر کے لوگوں کو جنت کے ٹکٹ دے۔ پورا قرآن پڑھ جائیں، پورا دفتر احادیث پڑھ جائیں، محمد و آل محمد کا پورا فرمان پڑھ جائیں، پوری نہج البلاغہ پڑھ جائیں، پورا صحیفہ کاملہ پڑھ جائیں، پوری اصول و فروع کافی پڑھ جائیں، حتیٰ کہ ساری کائنات کی آل محمد کے علوم میں لکھی کتابیں پڑھ جائیں، کہیں بھی بد عقیدہ اور بد عمل کو جنت کی خوشخبری نہیں سنائی گئی۔ یہاں بھی جنت کا ذکر آتا ہے، یہ جنت میں جانے والوں کا تو دو شرطیں لازم نظر آتی ہیں، ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن اور دوسرے ہاتھ میں نیک عمل کا دامن۔ جنت گدھے اور جو ہے گھوڑے بند کرنے کا باندھنے کا مقام نہیں ہے، جنت مومنین کا مقام ہے، جنت متقین کا مقام ہے، جنت علی کے غلاموں کا مقام ہے، یا انبیاء و مرسلین کا مقام ہے، یا اوصیاء منتجبین کا مقام ہے۔ تو لہذا جنت میں جانا ہے تو کوئی جنتیوں والی اپنے اندر خوشبو پیدا کرنا پڑے گی۔ تو لہذا مولا نے اللہ نے فرما دیا کہ اے ایمان والو، کائنات کی کسی شے سے نہ ڈرو، اگر ڈرنا ہے تو میری مخالفت سے ڈرو، میری حکم عدولی سے ڈرو، یا میرے فرماندار بندے بن جاؤ گے تو تمہارے اندر کسی شے کا خوف پھر باقی نہیں رہے گا۔ اسی بنا پر اقبال نے کہا تھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000
قیدوں سے نجات۔ آدمی کی پیشانی اگر خالق اکبر کی چوکھٹ پہ جھک جائے پھر کسی فرعون کے سامنے نہیں جھک سکتی، کسی شداد کے سامنے نہیں جھک سکتی، کسی نمرود کے سامنے نہیں جھک سکتی، اور اللہ کے سامنے جو پیشانی نہیں جھکتی وہ جھاڑیوں کے سامنے جھکتی ہے، وہ گاؤں کے سامنے جھکتی ہے، وہ پیروں فقیروں کے سامنے جھکتی ہے، ان کے مزاروں پہ جھکتی ہے، وہ ہر چیز کو سجدہ کرتا ہے لیکن خدا کو نہیں کرتا، تو خدا یہ سزا دیتا ہے وہ ہر چیز کو سجدہ کرتا ہے لیکن خدا پھر بھی راضی نہیں ہوتا کیونکہ خدا کو جو سجدہ نہیں ہے۔ سلوات پڑھو محمد وآلہ محمد۔ امام علی مقام نے حساب کو سجدہ کرتے تھے، وہ اللہ کے عبادت گزار تھے، امام الابرار کے والد بیٹے تھے، جنت کے جوانوں کے دوسرے سردار تھے۔ یزید نے چاہا تھا کہ اپنی طاقت کے بل پر ان سے بیعت لے لے، تو امام جانتے تھے کہ یزید کی بیعت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اور نقصان کیا ہوگا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ میری جان بچ جائے گی، میری اولاد بچ جائے گی، میری جائیداد بچ جائے گی، میرا وطن بچ جائے گا، میں مدینے میں رہوں گا، عیش و عشرت کرتا رہوں گا۔ لیکن اگر بیعت کر لی تو نقصان کیا ہوگا؟ آدم سے لے کر خاتم تک، میرے نانے تک، سارے نبیوں کی تبلیغ سے پانی پھر جائے گا۔ اللہ کا دین جو آدم سے شروع ہوا خاتم پہ ختم ہوا وہ دین مٹ جائے گا، کفر آ جائے گا، حلال و حرام ختم ہو جائے گا، پھر ماں بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح جائز ہو جائے گا، شراب کی حرمت ختم ہو جائے گی، شراب پینا جائز ہو جائے گا۔ تو امام نے سوچ کے فیصلہ کیا کہ اپنے یزید سے کہہ دو کہ مصری لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا پاک باز انسان کبھی ایسے ننگے انسانیت کے ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ امام کو پتا تھا مجھے انکار کی بڑی قیمت چکانا پڑے گی، مجھے اپنے نانے کا روزے کا سایہ چھوڑنا پڑے گا، مجھے مدینے کا شہر چھوڑنا پڑے گا، مجھے بدا ہوا اعلان توڑنا پڑے گا، مجھے آبادی کو چھوڑ کر جنگل کربلا کی طرح رخ موڑنا پڑے گا۔ امام جانتے تھے مجھے عباس جیسے بھائیوں کے بازو قلم کرانے پڑے گے، امام کو علم کا مجھے علی اکبر جیسے نوجوان بیٹی کی خاک و قبر کی زندگی کو خاک و خون میں ملوانا پڑے گا، جانتے تھے کہ اصغر کو پیروں کا نشانہ کروانا پڑے گا، بھانجوں بھتیجوں کو ذبح کرانا پڑے گا، جناب زینب اور ام کلثوم جیسی بہنوں کا پردہ لٹوانا پڑے گا، جانتے تھے مجھے گردن کٹوا کر دو کے لیے لبے بلند کرانی پڑے گی، لیکن امام نے سب کوئی سوچ کے فرمایا تھا اپنے فاجر و فاسق امام سے کہہ دو میں حسین سب کوئی برداشت کر سکتا ہوں لیکن ایسے ننگے انسانیت کے ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ اقبال کہتے امام نے اپنے عمل سے دنیا کو بتایا کہ ماں سے اللہ کا مسلمان بندہ نیر پیش فرعون سرشا بندہ نیر، فرعون جیسے لوگوں کے سامنے اللہ کے بندے کی پیشانی نہیں جھک سکتی، اگر کوئی زبردستی جھکانا چاہے تو یہ گردن کٹوائی جا سکتی ہے، کی جلد پہ بلند کرائی جا سکتی ہے پر باطل کے سامنے جھکائی نہیں جا سکتی۔ میرے دوستو امام رضا علیہ افضل التحیت والثناء جب محرم کا مہینہ آتا تھا امام کو کوئی مسکراتا ہوا نہیں دیکھتا تھا، امام آٹھواں امام فرماتے محرم کا وہ مہینہ ہے جس میں کافر بھی جنگ نہیں لڑتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، لیکن اسی مقدس مہینے نے باری عطا کی حرمت
برباد کی گئی، ہمارے بیٹوں کو قتل کیا گیا، ہماری بیٹیوں کو قید و بند میں کیا، قید و بند کیا گیا، اس میں ہمارے بزرگوں کو شہید کیا گیا، ہماری مقتولات کو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، اس مقدس مہینے میں ہمارے عزیزوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی اور ذلیل نے اپنے آپ کو عزیز بنانے کی کوشش کی، لیکن دنیا کی تاریخ گواہ ہے آل محمد نے ہر مصیبت کا خمدہ پیشانی سے استقبال کر کے، جانے قربان کر کے، اولاد ذبح کرا کے، اپنے بھانجے بھتیجے قربان فرما کے اسلام بچا لیا، قرآن بچا لیا، اللہ کے دین کا حلال و حرام بچا لیا۔ آج اسلام آئے تو حسین کی قربانی کا صدقہ، اگر آج کوئی ایمان آئے تو کل ایمان کے بیٹے کی قربانی کا صدقہ، اگر آج حلال و حرام آئے تو پاسبان شریعت کی قربانیوں کا صدقہ، اگر آپ شریف ذاتیوں کے سر پہ چادر ہے تو جناب زینب ام کلثوم کی بیداری کا صدقہ، اگر آج نکاح ہے اور حلال و حرام میں امتیاز ہے تو اصغر کی شہادت کا صدقہ، اگر آج شرافت کا دنیا میں نام و نشان ہے تو جناب عباس کے بازوؤں کے کٹ جانے کا صدقہ، اگر کربلا والے یہ قربانی پیش نہ کرتے آج نہ اسلام ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ حلال ہوتا، نہ حرام ہوتا، نہ آدمیت کا نام ہوتا، نہ انسانیت کا نشان ہوتا۔ انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسین؟ ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے جناب خان اجمل عبد الحاج امجد علی خان مرحوم مغفور کی روح کو شاد کام کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ اس بین جزا کا ثواب اور ان دونوں صورتوں کو ثواب مرحوم مقبول جناب الحاج امجد علی خان کی روح پر خضوع کو پہنچا اور باقی سارے مومنین مومنات جن دنیا میں نہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مغرور کرم عطا فرما، بیماروں کو بیمار کربلا کا صدقہ صحت عطا فرما اور بے اولادوں کو دولت اولاد صالحہ سے مالا مال فرما۔ مومنین جہاں بھی ہیں ان کو خوشحال اور فولاد فرما، دشمنان اہل بیت کے وجود سے زمین کو پاک فرما، دہشت گردی کا نام و نشان مٹا، فرقہ واریت کی لعنت کو ختم فرما، پاکستان کو اسلام کا محکم قلعہ بنا اور اسلام کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ کربلا والوں کی یاد منانے کی سعادت عطا فرما، آخری زمانے کے فتنوں سے بچا، ہمارا خاتمہ اسلام و ایمان پر فرما اور ہمیں لباس تقوی زیب بدن کرنے کی سعادت عطا فرما، خاتمہ پر خیر فرما اور ہمارا عشر و نشر چہاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما، تمام حاضرین مجلس کے عموماً اور بانیان مجالس کے خصوصاً حاجات شرعیہ بھرنا، توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمیں ایک بنا، ہمیں نیک بنا اور بننے کے بعد ہمارا عشر نشر محمد و آل محمد کے غلاموں کے زمرے میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق النبی